تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ صاد کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا باطلاً، ناحق، فضول۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کا یہ گمان ہے کہ یہ چیزیں فضول پیدا کی گئی ہیں۔ فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، من النار، آگ کی صورت میں۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، کالمفسدین، کیا ہم انہیں کر دیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فساد کیا، فی الارض، زمین میں۔ ام نجعل المتقین، یا ہم کر دیں پرہیزگاروں کو کالفجاری، فاسقوں کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا سلیمان، انہ اواب، بے شک یہ سلیمان رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیا گیا اس سلیمان پر شام کے وقت، الصافنات الجیاد، عمدہ تیز رفتار گھوڑے، فقال، تو سلیمان نے کہا، انی احببت، بے شک میں نے ترجیح دی، حب الخیر، مال کی محبت کو، ان ذکر ربی، اپنے رب کی ذکر سے، حتی توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج چھپ گیا پردے میں، ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو لوٹاؤ مجھ پر، فطفق مسحا، پس وہ شروع ہو گئے ہاتھ پھیرنے لگے، بالسوقی، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بالتحقیق ہم نے جانچا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈال دی اس کی کرسی کے اوپر، جسداً، ایک جسم۔ ثم اناب، پھر سلیمان نے رجوع کیا، قال، اور کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے عطا فرما ایسی بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی ایسی بادشاہت نہ ہو، مناسب نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، پس ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، کہ وہ ہوا چلتی تھی سلیمان کے حکم کے ساتھ، رخاء، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچانا چاہتا۔ والشیاطین، اور ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے جنات کو، کل بناء، ہر قسم کی تعمیرات کرنے والے جنات، وغواص، اور غوطہ لگانے والے جنات، وآخرین، اور کچھ اور جنات کو بھی ہم نے سلیمان کے تابع کیا، مقرنین، جو بندھے ہوئے تھے، فی الاصفاد، بیڑیوں کے اندر، زنجیروں میں۔ ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری بخشش ہے، فمنن، پس آپ احسان کریں، او امسک،
یا آپ اسے روک کے رکھیں بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک سلیمان علیہ السلام کا ہمارے ہاں لزلفیٰ، ایک خاص مقام ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر سورہ صاد کا تیسرا رکوع اور 40 آیتیں مکمل ہوئی۔ سورہ صاد کے اس سے پہلے رکوع کے اندر، سورہ صاد کے اندر بنیادی جو 4 مضامین ہیں قرآن کے، اثبات توحید، اثبات رسالت، اثبات معاد اور اثبات قیامت اور اثبات کتاب، ان چاروں مضامین کو بیان کیے جا رہا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام وہ داؤد کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے 15 سے زیادہ صفات کو ذکر کیا، اس داؤد کے متعلق ان یہود اور ان عیسائیوں نے کیا کیا نظریات گھڑے ہیں، اور اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد بات سے قرآن مجید کا طرز یہ ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، تو یہ جو دوسرا رکوع داؤد علیہ السلام کے ذکر پہ ختم ہو رہا تھا، اس میں آخر میں بالکل جو ہے قیامت کا ذکر آ گیا کہ بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ قیامت کے دن کو بھلا بیٹھے۔ تو یہاں پر چونکہ ذکر آ گیا قیامت کا، اسی مناسبت سے آگے چند 2-3 آیتوں کے اندر قیامت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت کے لانے کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کی حکمت یہ ہے تاکہ دنیا کے اندر تو فاسق، فاجر اور نیک اور شریف آدمی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور دنیا میں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا کہ فاسق، فاجر اور کافر اور گمراہ کو اپنی گمراہی پر کوئی برائی ملے یا کوئی جو ہے بری زندگی وہ گزارے، اور کسی مسلمان کو اور کسی نیک و کار آدمی کو اس کی اچھائی پر جو ہے دنیا میں کوئی سہولت، کوئی آسانی نہیں ملتی ہے۔ بہت ساری مرتبہ یہ بات دیکھی گئی ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ اب نیک و کار آدمی نے جو نیکیاں کی ہے تو اس نیکی کا بدلے کے لیے کوئی دن ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی اس نیکی اور اس اچھائی کا بدلہ پا سکے، اور برے آدمی کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی برائی کا مزہ چکھ سکے۔ تو اب یہ ایک عقلی تقاضا بھی ہے کہ قیامت ہونا چاہیے اور قیامت کا دن ہو، آخرت ہو، اس لیے کہ اگر آخرت نہ ہوگی تو پھر تو فاسق، فاجر اور نیک اور شریف آدمی یہ سارے جو ہے برابر ہو جائیں گے، مسلمان اور کافر جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ اور یہ اگر آخرت کا عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر کوئی آدمی توحید کو اور رسالت کو کیوں مانے؟ توحید کا فائدہ اور رسالت کا فائدہ اس کو آخرت میں مرنے کے بعد جو ہے ملے گا، کتاب کو ماننے کا فائدہ اس کو آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا۔ اگر ذہن یہ بنا دیے جائے اور ذہن یہ ہو لوگوں کا کہ آپ کی یہی زندگی ہے اور اس کے بعد آپ کو مر کر مٹی ہو جانا ہے، تو وہ یہ سوچے گا یار یہ زندگی جو میری 60-70 سال 100 سال کی زندگی ہے، میں موحد بن کر گزاروں یا مشرک بن کر گزاروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بن کر گزاروں یا جو ہے نافرمان بن کر گزاروں، تو بہرحال مجھے آخر تو مر کر مٹی ہونا ہے، اس کے بعد تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو اس کے نزدیک تو اگر آخرت کی زندگی نہ ہو تو توحید، شرک، سب چیزیں برابر ہو جائے گی، فسق، فجور اور جو ہے کیا نام ہے یہ انصاف اور عدل، یہ سب چیزیں برابر ہو جائے گی۔ بلکہ اگر ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو دنیاوی فائدوں کے اعتبار سے یہ شرک اور یہ جو کفر ہے اور یہ جو فسق اور فجور ہے، یہ توحید سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسولوں کی تابعداری سے بڑھ کر ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرے گا اور اپنی چاہتوں کو پورا کرے گا، بخلاف اس شخص کے کہ جو موحد ہو اور اللہ اور رسول کے احکامات کا پابند ہو، تو اپنی زندگی جو ہے وہ محدود رکھے گا اور حرام اور بری خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی زندگی تو زیادہ بہتر گزر رہی ہے بنسبت اس شخص کے جو موحد ہے۔ تو اس لیے عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ موحد کو اس کی توحید کا بدلہ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی جگہ ہو، کوئی مقام ہو،
کوئی وقت ہو جہاں پر اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے، اور فاسق فاجر اور گناہ گاروں کو اس کے کیے کا اور اس کے برے افعال کو جو ہے بدلہ ملے۔ قیامت کا ہونا یہ انسانی عقل اور انسانی مزاج کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں کے درمیان انصاف فرمائے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو ہم نے فضول پیدا نہیں کیا۔ جیسے ان لوگوں کا گمان ہے جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس یہ پیدا ہو گئے ہیں، کیوں پیدا کیا؟ یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام کیوں بنایا ہے، ان کے ساتھ ان کو کوئی سروکار نہیں، بس کہ پیدا ہو گیا اور مر جانا ہے اور مٹی ہو جانا ہے، ایسی نسلیں آئے گی اور چلی جائے گی۔ یہ سارا ایک قسم کا، پھر یہ تو ایک فضول چیز ہو گئی کہ اتنا بڑا نظام جو ہے اور اس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، تو یہ سارے کی ساری تو فضول چیزیں ہو جائے گی، ان کی تو کوئی پھر بیخ اور بنیاد نہیں رہے گی، نہ توحید کی، نہ رسالت کی، نہ جو ہے کیا نام ہے اس پورے نظام کو اچھی طریقے سے چلانے کی۔ ہاں، اور یہ گمان ہے، ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کو گمان ہے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ آخرت کو نہیں مانیں گے تو اس کا بدیہی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے یہ فضول ہے اور یہ لایانی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ان پورے نظام کے چلانے سے مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی دنیا کے اندر رہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایک فضول جیسی بات ہو جائے گی، اتنے بڑے نظام کو جو ہے ایک فضول مقصد کے لیے جو ہے پیدا کیا گیا۔ یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو آخرت کے منکر ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، اب ایسے کافر جو آخرت کا منکر ہے وہ خود آخرت کا مشاہدہ کر لیں گے، اور اس موقع پر پھر ان لوگوں کو آگ کا عذاب چکھا کر ان کو مشاہدہ کرایا جائے گا کہ اب اپنی سائنس کو دیکھ لو، آپ سائنس مانتے تھے نا، ہاں اب سائنس دیکھ لو، مشاہدہ کر لو۔ وہ جو بڑے سائنسدان تھے، سائنسدانوں کے سائنسدان تھے، انبیاء کرام، جنہوں نے مشاہدہ کر کے بتلایا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اتنے بڑے جو ہے سائنسدانوں کے مشاہدوں پر اور ان کے علم پر آپ نے اعتماد نہیں کیا، اور کہا نہیں جب تک ہم خود مشاہدہ نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم نہیں مانیں گے، تو اب مشاہدہ کرو اور جاؤ آگ کا عذاب چھکو۔ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت نہ ہو، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اچھے اور برے سب کو بس ایک ہی نہج پر اور ایک ہی جو ہے ایک ہی طریقے سے سب کے ساتھ آپ پیش آئیں اور سب کو ایک ہی صف کے اندر کھڑا کر دیں، یعنی یہ جتنے ہیں سب کو جو ہے ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکا جائے، اور کسی کو اچھائی پر اس کا اجر نہ ملے، کسی کو برائی پر کوئی سزا نہ ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف اور عدل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح جو فسادی ہے زمین میں، اور سب سے بڑا فساد وہ کفر اور شرک ہے، یعنی ہم کافروں کی طرح ان کو کر دیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا پرہیزگار لوگوں کو فاسقوں کی طرح کر دیں، اس لیے کہ جب قیامت نہیں ہوگی تب تو پھر یہی ہوگا کہ موحد اور مشرک برابر اور پرہیزگار اور فاسق جو ہے وہ برابر ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے بھی خلاف ہے اور انسان کی عقل کے تقاضے کے بھی خلاف ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے کہ اسے ہم نے نازل کیا تیری طرف، مبارکن، برکت والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ہم نے وہ تمام چیزیں بتلا دی کہ جو آپ کو آنے والی زندگی میں فائدہ دے گی، اور وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتلا دی کہ جو آپ کو آنے والی زندگی میں نقصان دے گی اور آپ کے لیے مضر ثابت ہوگی اور دائمی عذاب کا باعث بنے گی۔ تو یہ کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، آپ کے لیے اس میں خیر ہے، آپ کے لیے اس میں برکت ہے، اور یہ بھی کتاب ہم نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں۔ آپ کو کھلی جو ہے دعوت ہے کہ آپ آئیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں گے، اس سے آ جائیں، کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، مشرق مغرب شمال جنوب انگریز مسلمان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے آئیں اور کتاب اللہ کا مطالعہ کریں۔ اور کتاب اللہ ایسی چیز ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے برکت اور خیر ہے، اور کتاب اللہ
وہ راستے بتلاتی ہے جو آخرت کی کامیابی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ راستوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے جو آخرت میں نقصان کی طرف جاتی ہے۔ یہ کتاب آخرت کے طریقوں کو آپ کو بتلانے کے لیے کتاب دی گئی ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، حضرت داؤد علیہ السلام کی 15-16 صفات پیچھے ذکر ہوئی تھی۔ اب یہ ایک اور صفت کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے فرزند رشید سلیمان علیہ السلام عطا کیے، اور پھر وہ ایسے فرزند رشید ہیں کہ اس کو نبوت بھی ہم نے عطا کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو ہونا یہ خود ایک مستقل ایک انعام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اور ایک مستقل صفت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہ داؤد جو ہے وہ خود بھی نبی ہے، اور اس کی اولاد بھی جو ہے وہ بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے اور اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے داؤد علیہ السلام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا داؤد کو سلیمان۔ اور حالانکہ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن نبوت صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اب داؤد علیہ السلام کے قصے میں یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو جو ذکر کیا، یہ بھی خاص مناسبت سے ایک واقعہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اس کے پاس وہ محراب اور عبادت خانے کے اندر 2 آدمی آ گئے اور ان سے وہ کروایا کہ فیصلہ کروایا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ذکر، پھر وہاں پر ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو امتحان لیا، داؤد علیہ السلام سمجھے کہ میرا امتحان لیا گیا۔ یہاں پر بھی بیٹے کے ساتھ بھی سیم ٹو سیم وہی معاملہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی ہم نے امتحان لیا۔ تو جو معاملہ باپ کے ساتھ وہ بیٹے کے ساتھ، حتیٰ کہ جیسے باپ کے متعلق یہود اور نصارہ نے فضول کہانیاں بنائی تھی اور قصے بنائے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی ان بدبختوں نے جو ہے من گھڑت کہانیاں بنائی، اور جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفین تھے انہوں نے یہودیت اور عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر ان دونوں بزرگ ہستیوں کے خلاف جو ہے یہودی اور عیسائی لٹریچر کے اندر، ان کی مذہبی کتابوں کے اندر ان کے خلاف وہ بکواسات داخل کی ہے کہ جو آپ ایک عام آدمی اور ایک عام انسان کے متعلق بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکومت دی تھی، اور یہ حکومت ان کے جو مخالف یہود تھے ان سے ہضم نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اس کو منحصر کر دیا اس پر کہ ان کی ساری حکومت ایک انگوٹھی کے اندر ہے، اور انگوٹھی والا قصہ انہوں نے بنایا جس کا ذکر میں انشاءاللہ آگے کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے بکواسات کی کہ یہ سحر اور جادو کے ذریعے جو ہے اس نے اپنی یہ پوری حکومت بنائی ہوئی ہے، یہ جادوگر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا، فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا نہ جادو کیا، یہ جادو اور کفر جنات نے کیا تھا، اور یہی جنات کی باتیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے خلاف یہودیت اور عیسائیت کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ تو اس واقعے سے پہلے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انابت اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت کہ وہ داؤد علیہ السلام کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، اور یہ نبوت ہونا اور نبوت کے خاندان سے ہونا یہ خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسرا نعم العبد، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف ہی کی کہ وہ بہترین اور عمدہ بندہ تھا۔ بندگی اور عبدیت یہ اعزاز ہے، ایسا اعزاز ہے کہ یہ رسالت کے بعد جو ہے یہ اعزاز بندے کو اگر مل جائے اور اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو بس سمجھو اس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے مواقع پر بھی جیسے پہلے میں عرض کر چکا بندگیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر جب شروع کیا تو سب سے پہلے جو ٹائٹل ان کو ملا وہ بھی بندگیت کا ہے کہ وہ ہمارے بہترین بندے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری صفت سلیمان علیہ السلام کی ذکر ہوئی کہ وہ بہترین بندے تھے، انہو اواب۔ پھر تیسری صفت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو بھی اللہ کو نہیں بھولتے، کوئی غم کا موقع ہوتا تو بھی اللہ کو نہیں بھولتے، کوئی ڈر اور خوف کا موقع ہوتا تو بھی اللہ کو نہیں بھولتے،
اور کسی پر غالب آنے کا موقع ہوتا تو بھی اللہ کو نہیں بھولتے، ہر معاملے کے اندر اپنی شخصی زندگی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اواب تھے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، اس کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کا بڑا شوق تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ چاردانگ عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے غلغلے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور آرڈر چلے، اور پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام اور توحید کا بول بالا ہو۔ اس کے لیے انہوں نے گھوڑے بھی رکھے تھے، اس کے لیے اور بھی انہوں نے آلات جہاد رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک دن وہ جو جہاد کے گھوڑے تھے اور بہترین عمدہ گھوڑے تھے، ان عمدہ گھوڑوں کا وہ معائنہ فرما رہے تھے۔ تو اس معائنے کے دوران جو تھا، جو ان کی عبادت کا خاص وقت تھا، وہ وقت جو ہے وہ گزر گیا، اور ان کا دھیان نہیں رہا اس بات کی طرف کہ میری عبادت کا جو وقت ہے، وہ جو میں نے اپنی عبادت کے لیے وقت رکھا ہے، وہ وقت گزر گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے بھی کوئی تنبیہ نہیں کی اور اس کو آگاہ نہ کیا، رعب کی وجہ سے نہ کیا، یا اس وجہ سے کہ یہ جس کام میں مصروف ہے جہاد کی تیاری میں، یہ بھی تو ایک عبادت ہے، اور وہ جو اپنے لیے انہوں نے وقت مقرر کیا عبادت کا، اس عبادت کو وہ دوسرے وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو تنبیہ ہوئی اور ان کو یاد آیا کہ میری جو عبادت کا وقت میں نے رکھا تھا وہ تو گزر چکا، لیکن فوراً پھر انہوں نے کہا کہ بہرحال ایک عبادت کا وقت اگر گزرا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی لہو و لعب کے اندر مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے نہیں گزرا، بلکہ یہ ایک اور عبادت میں مصروفیت کی وجہ سے گزرا ہے، اور جو میں نے اپنی عبادت کا وقت مقرر کیا تھا وہ عبادت بھی میں کر لوں گا، اور یہ جو مصروفیت میری تھی اور یہ مصروفیت بھی تقرب اللہ کے لیے تھی، اس لیے جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ عبادت موقتہ کا وقت گزر گیا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ عبادت موقتہ کا وقت کسی فضول گوئی یا فضول جو ہے عمل کی وجہ سے نہیں گزرا، بلکہ وہ جو ہے ایک اور عمل صالح کے اندر مصروف اور مشغول ہونے کی وجہ سے گزرا۔ چنانچہ وہ گھوڑے دوڑا رہے تھے، پھر کہا یہ گھوڑے جو آئے واپس ان کو میرے پاس لے آؤ، اور محبت کے ساتھ ان کی گردنوں پر جو ہے اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ دیکھو یہ وہ مخلوق ہے جو کہ جہاد میں اللہ کے نام پر جو ہے اللہ کے دین کو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کی محبت میں اور جہاد کے ساتھ تعلق میں ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ، جب پیش کیے گئے سلیمان علیہ السلام پر، عشی پہلے میں عرض کر چکا ہوں زوال کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں، عام طور پر ترجمہ اس کا شام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب پیش کیا گیا سلیمان علیہ السلام پر شام کے وقت صافنات، صافنہ کہتے ہیں عمدہ گھوڑوں کو، بہترین اور عمدہ گھوڑے، اور وہ عمدہ گھوڑے جو اپنی عمدگی کی وجہ سے جو ہے 3 پاؤں پر کھڑے ہوتے اور چوتھے پاؤں کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک خاص ان کا انداز ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، تو 3 پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے اور چوتھے پاؤں کے اوپر تھوڑا سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھوڑے جو عمدہ ہوتے ہیں یہ ان کے عمدہ ہونے کی پہچان ہے، اس کو صافنات کہتے ہیں۔ جیاد، یہ جواد کی جمع ہے، جواد کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو، اور بعض حضرات کا یہ جید کی جمع ہے بمعنی عمدہ گھوڑوں کو، دونوں صحیح ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو جواد کی جمع لے لی جائے، اس لیے کہ عمدگی کا معنی صافنات کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو وہ گھوڑے پیش کیے گئے تھے، وہ گھوڑے جو تھے وہ بہترین عمدہ گھوڑے تھے اور انتہائی تیز رفتار گھوڑے تھے۔ فقال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو۔ یہاں پہ انہوں نے اس مال کو اور گھوڑوں کو جو ہے خیر کے لفظ کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو مجھ سے عبادت موقتہ اپنے جو ہے وہ قضا ہوئی ہے تو یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی خیر کی وجہ سے ہوئی۔ تو میں نے جو ہے
انی احببت حب الخیل، میں نے ایک خیل کی محبت یعنی ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی۔ احببت کے محبت کرنے کے معنی آتے ہیں، یہاں پر اس کے معنی آثرت کے ہیں بمعنی ترجیح دینا۔ ان ذکری ربی، ان بمعنی اعلیٰ کے ہیں، اپنے رب کے ذکر پر۔ تو میں نے اس خیر کی محبت اور ان گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر ترجیح دی۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج چھپ گیا اونٹ میں پردے کے اندر، حجاب پردے کو کہتے ہیں۔ ردوہا، ہا زمین لوٹ رہی ہے صافنات جہاد کی طرف، ان گھوڑوں کو لوٹاؤ علیہ مجھ پر۔ فتفق مسحا بالسوق، پر شروع ہو گئے اور وہ پھیرنے لگے اپنا ہاتھ بالسوق، ان کی پنڈلیوں پر، والاعناق، اور ان کی گردنوں پر۔ یہ اس وجہ سے اپنی محبت کا اظہار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی جو ہے پیشانیوں کے اندر خیر اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور بھی گھوڑوں کے فضائل حدیث میں جہاد کے موقع پر بہت سارے آتے ہیں۔ تو اسی محبت کی وجہ سے یہ اپنے ہاتھ سے ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ایک تفسیر فتفق مسحا بالسوق والاعناق یہ بھی کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قلق ہوا کہ میری جو عبادت موقتہ کا وقت تھا وہ ان گھوڑوں کی وجہ سے، ان میں مصروفیت کی وجہ سے وہ میرا وقت نکل چکا، لہذا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، اور ان گھوڑوں کو لایا گیا۔ تو فتفق مسحا بالسوق، تو انہوں نے شروع ہو گئے ہاتھ پھیرنے لگے ان کی گردن اور پنڈلیوں پر، یعنی ان کو ذبح کرنے لگے۔ جیسے ایک روایت سے بھی، اگرچہ وہ اسرائیلی روایت ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، تو وہ ان کو ذبح کرنے لگے، اور ان کی شریعت کے اندر بھی جو ہے وہ گھوڑوں کا ذبح کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، جائز بات تھی کہ گھوڑوں کو ذبح کیا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کیا اور ان کی گوشت کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا، اس میں مال کا ضیاع نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے فتفق مسحا بالسوق والاعناق کی۔ تو بہرحال دونوں تفسیریں ہیں، جمہور نے دونوں تفسیروں کو ترجیح دی ہے، جو بھی لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اس کے ذیل میں مفسرین نے وہ اسرائیلی واقعہ ذکر کیا ہے جو کہ ان یہودی اور عیسائی بدبختوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے وضع کیا ہے اور گھڑا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ ساری جو ہے حکومت اور یہ ہواؤں کے اوپر حکومت اور جنات پر، یہ سب جادو کی وجہ سے تھا، اور جادو ان کی جو ہے وہ طاقت ان کی انگوٹھی میں تھی، جیسے کہ کہانیوں میں ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب باتھ روم جاتے، بیت الخلاء جاتے تھے، تو وہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کے پاس رکھ جاتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن باتھ روم گئے، تو وہ ان کا ایک جن تھا انتہائی شریر، اور اس کا نام آصف تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی اور آ کر جو ہے اس کی بیوی سے کہا انگوٹھی دو، انہوں نے انگوٹھی دی، وہ انہوں نے انگوٹھی پہنی، اور ساری تخت اور ساری جو حکومت کا وہ مالک بن گیا۔ حتیٰ کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہرہ بھی تبدیل کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے تو لوگ جو ہے ان کو نہیں پہچانتے تھے یہ کون ہے، حتیٰ کہ اس کو محل سے باہر کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ دوسری جگہ پھرتے رہے، مزدوری کرتے رہے۔ ادھر یہ شیطان اور جن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر بیٹھا اور حکومت کرتا۔ اب شکل اور صورت تو اس نے اب سلیمان کی اختیار کر لی تھی، لیکن اوصاف اس کے سلیمان کے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے ان کے جو حکومت کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا لگتا یہ نہیں ہے کہ یہ سلیمان ہو، اگر یہ سلیمان ہوتا تو اس کی یہ حرکتیں نہ ہوتی جو یہ کر رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ کوئی شیطان اور جن ہیں، اور ان کو اس پر شک ہوا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کے سامنے تورات رکھی جائے، تو اس سے پتہ لگے گا کہ یہ سلیمان ہے یا کوئی شیطان اور جن ہے۔ تو جب اس کے سامنے تورات رکھی گئی اور کہا گیا اس کو آپ پڑھیں، تو جن جاہل تھا اس کو کہاں پڑھنا آتا، بلکہ تورات کو اس کے اوپر اتنا رعب ہوا کہ وہ اس محل کو چھوڑ کر بھاگا، اور جب وہ سمندر سے گزرنے لگا تو وہ انگوٹھی اس نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ اتفاقاً وہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نگل لی، ایک مچھیرے نے اس مچھلی کا شکار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مزدوری کرتے تھے، اور
ایک دن ایک مزدوری کی تو اس نے مزدوری کے اندر ان کو وہی مچھلی دی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی پکانے کے لیے انگوٹھی کو چیرا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ اپنی حکومت پر براجمان ہوئے اور دوبارہ اپنی حکومت پر فائز ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہود اور عیسائیوں نے بنایا ہے۔ مسلمان نے اور جتنے جو ہے محققین مفسرین ہیں سب نے اس واقعے کی تردید کی ہے اور اس کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کے بالکل مناقض اور مخالف گردانا ہے۔ لہذا اس واقعے کو آیتوں کی تفسیر میں بیان کرنا حرام اور جائز نہیں ہے، ہاں ان کی تردید کے طور پر کہ اس کو ذکر کر کے اس کا رد کیا جائے تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کے اندر یہ دیکھیں کہ جن نے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر دی، حالانکہ کسی شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کی شکل اختیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو یہ طاقت خواب میں بھی نہیں دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو در حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا، بے شک شیطان جو ہے وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی شیطان اور جن کسی بھی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر علاوہ ازیں اگر کوئی جن اور شیطان نبی کی صورت اختیار کرے تو انبیاء کرام کی تعلیمات سے اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے شخص یہ اللہ کا رسول ہے یا یہ کوئی جن اور شیطان ہے جس نے اس نبی کی شکل کو اختیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وہ ہے حکومت، اور وہ تو بڑی حکومت جنات شاید وہ بعد میں ملی ہے، اور اس من گھڑت واقعے کے اندر یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے یہ چیزیں تھیں، اور پھر اس من گھڑت واقعے میں یہ کہ انگوٹھی اور جادو کی وجہ سے تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کو معجزے کے طور پر یہ چیزیں دی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صرف اتنا بتلایا ہے کہ ہم نے سلیمان کا امتحان لیا۔ اب وہ امتحان کیا تھا؟ یہ نہیں تھا جو جھوٹے جو ہے عیسائی اور یہودیوں نے بنایا ہے، بلکہ وہ امتحان کیا تھا اس کی کوئی تشریح اور تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، صرف اتنا ہی کہا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی پر اور تخت کے اوپر ایک جسم لا کر ڈال دیا۔ ثم أَنَابَ، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا تھا اور اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو مبہم رکھیں، اس کے پیچھے مت پڑیں۔ بعض حضرات نے یہاں پر بخاری اور مسلم کے ایک واقعے کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اس روایت میں کہیں پر بھی آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور فتنہ کی وضاحت اور تشریح ہے، یہ آپ علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا۔ تو بعض محدثین نے ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی اور ان کے عقد میں نکاح میں 100 عورتیں تھیں، ان نکاح میں آج ہر عورت سے جماع کروں گا اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی ان سب کو جو ہے مجاہد بناؤں گا اور ساروں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا۔ دل میں فرشتے نے یہ القاء بھی کیا کہ انشاءاللہ کہیں، لیکن زبان سے کہنا وہ بھول گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی 99 بیویوں میں سے کسی بیوی نے بھی اولاد کو نہیں جنا، اور ایک خاتون نے اور ایک بیوی نے اولاد جنا اور وہ بھی ناقص، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی ناقص دھڑ کو لا کر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر دایا نے لا کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، حدیث کے اندر یہ آتا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اگرچہ بعض جدت پسند لوگوں نے اس حدیث کے اوپر بھی نقطے اٹھائے، اعتراض کیے کہ ایک رات میں اتنی بیویوں سے ہمبستری کیسے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اپنے نبیوں کے حالات کو اپنے اوپر قیاس کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ نبیوں کے سارے معاملات آپ دیکھیں، معجزات، کرامتیں، یہ سب نبیوں کی زندگی کا حصہ ہے، لہذا ان کو اپنی عام زندگی کے اوپر قیاس کرنا کہ ایک عام شخص نہیں کر سکتا، اتنے وقت میں اتنی عورتوں سے جماع نہیں ہو سکتا، تو یہ سارے جو قیاس کے گھوڑے دوڑا کر ایک صحیح روایت کو رد کیا جا رہا ہے، یہ جہالت کی دلیل ہے اور یہ جدت پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ تحریف فی الدین ہے۔
اور اس میں بنیادی غلطی یہی ہے کہ ایک معجزے کی چیز کو، اب کوئی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو ہے پانی نکلا، بخاری مسلم کی، اب کوئی شخص کہے کہ نہیں یار کسی انسان کی انگلیوں سے پانی تو نہیں نکلتا، خون نہیں نکلتا ہے، اور اس حدیث کو رد کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کوئی کہے نہیں بھائی کوئی انسان نہیں۔ تو یہ تو انبیاء کرام کی جو معجزاتی زندگی اور معجزات کا جو حصہ ہے زندگی کا، اس کا بالکل انکار کرنا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق روایتوں میں جو یہ بات آئی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، خلاف عقل بات بھی نہیں ہے، اور یہ انبیاء کرام کے ساتھ خصوصیتیں ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے، تو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن خود اس حدیث کے اندر اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ اس واقعے کی تشریح ہے، یہ اور اس آیت کی تشریح ہے، تفسیر ہے، خود اس حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک قسم کا امتحان لیا گیا، ہم نے سلیمان کا امتحان لیا، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ تو یہ تھے رجوع کرنے والے، امتحان لیا، امتحان میں پاس بھی ہو گئے، اور پاس ہونے کے بعد پھر بھی رجوع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات، نماز پڑھ لی، حکم پورے کیا، پھر نماز کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی رجوع کیا، اور امتحان میں کامیابی کے باوجود کیا کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ اور پھر دعا مانگی، اور دعا کے اندر سلیمان علیہ السلام نے تعلیم یہ دی کہ دعا میں آپ اپنی حیثیت کو سامنے نہ رکھو، بلکہ اللہ کی شان کو سامنے رکھیں، دعا مانگو۔ دنیا کے جتنے بھی ممکنات ہیں اس پر اللہ کو قدرت حاصل ہے، تو لہٰذا تم یہ نہ کہو کہ مجھے بس 40 گز کا پلاٹ مل جائے رہنے کے لیے، ایک جھوپڑی مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے شان نشان مانگو، اللہ سے محل مانگو، اللہ سے بہت بڑا بنگلہ مانگو، اللہ سے جو ہے اس کی شان نشان مانگو۔ یہ نہ کہو کہ صرف جو ہے مجھے ایک چھوٹی سی نوکری مل جائے، 10,000 روپے تنخواہ، نہیں، آپ کہو رزق حلال مجھے وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ سے چھوٹا منصب نہیں، بڑے منصب مانگو، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا میں جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگو، جو کہ سب سے بڑی جنت ہے اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، تو اللہ سے اس کی شان نشان مانگنا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا میں ادب بتلایا کہ اللہ سے اس کے شان نشان مانگو، فرمایا مجھے ملک عطا فرما، بادشاہت عطا فرما۔ تو اس سے پتہ لگا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، یہ دنیا کی تعریف یہ غلط ہے کہ نماز وغیرہ یہ دین ہے، باقی چیزیں دنیا ہے، نہیں، دنیا ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے حکم اور رسول کے طریقوں سے ہٹ کر ہو، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم اور رسول کے طریقوں کے مطابق ہو وہ دین ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ دنیا ہے۔ آپ نماز ریاکاری کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا آپ نماز جو ہے پڑھ رہے ہیں اور وضو آپ نے نہیں کیا ہے، تو یہ شکل تو نماز کی ہوگی لیکن حقیقت میں نماز نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ دنیا اور دین کا بنیادی فرق یہ ہے کہ دین وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کی تجارت اگر ایسی ہے تو وہ دین ہے، آپ کی حکومت اگر ایسی ہے تو وہ دین ہے، اگر آپ کا سیاسی نظام ایسا ہے تو وہ دین ہے، اور اگر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ ایسی نہیں ہے تو وہ دنیا ہے۔ بس اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں، یہ دین اور دنیا کا بنیادی فرق ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے بادشاہت عطا فرما، حکومت عطا فرما، اور حکومت جو ہے یہی کام جو ہے انبیاء کرام کو۔ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ یہ حکومت کیوں مانگ رہی ہے، تو ان کے مناسب نہیں ہے نیک لوگ، نہیں بھائی، حکومت کام کرنا ہی نیک لوگوں کا ہے۔ یہ ایک شیاطین کی طرف سے اور کفار کی طرف سے یہ وسوسہ ڈال دیا گیا ہے کہ حکومت کرنے فساق اور فجار کا کام ہے، اور یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا وسوسہ ہے۔ یہ حکومت کرنا ہی جو ہے یہ اہل اللہ کا کام ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، پھر آپ جب فوت ہو گئے تو جو امت میں سب سے افضل البشر تھے اس کو حکمران بنایا گیا، پھر جو امت میں سب سے افضل تھے اس کو حکمران بنایا گیا،
پھر جو سب سے عالم تھے، سب سے افضل تھے، اس کو حکمران بنائے گی۔ یہ ترتیب رکھی گئی حکومت کے اندر۔ مسلمانوں کیا یہ ترتیب ہے ہاں کہ یہ حکومت مانگنا یہ تو نیک لوگوں کا ہی کام ہے، صلحاء کا کام ہے، نہ کہ فساق اور فجار کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہلے بھی میں کاؤنٹ کروا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھے تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاسی اور ان کی حکومت ان کے انبیاء کرام کرتے تھے، اور ایک کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اور اس امت کے اندر خلفاء آئے گی۔ تو یہ حکومت مانگنا اور حکومت جو ہے طلب کرنے کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان صلحاء کا حق ہے۔ آج کل جو علماء اور صلحاء وہ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور حکومت، تو لوگ اچھمبے کی نظر سے بھئی یہ مولوی ہو کر جو ہے حکومت طلب کرتے ہیں، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، یہ تجاہل ہیں۔ تو ملکن مجھے حکومت عطا فرما، اور پھر حکومت بھی ایسی کہ زبردست حکومت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعد، کسی کے لیے مناسب نہ ہو میرے بعد ایسی حکومت، ایسی مجھے طاقتور حکومت عطا فرما۔ ایسی نہ حکومت ہو کہ آرڈر کسی اور کا ہو اور میں کٹپتلی بنا۔ انک انت الوہاب، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فوراً جو ہے اس کی دعا قبول کی، ہوائیں اس کے لیے مسخر کر دی، فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، اس کے آرڈر سے چلتی تھی، رخاء نرمی کے ساتھ چلتی تھی، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچانا چاہتا تھا وہاں پہنچ جاتی۔ حضرت کوئی فلاں علاقے کو تباہ، ہوا علاقے کو تباہ کر دیتی، مجھے فلاں علاقے تک پہنچا دے، فلاں علاقے تک پہنچا، میری فوج کو فلاں علاقے تک پہنچا دے، ان کی فوج کو ہوا فلاں علاقے تک پہنچا دیتی۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اس کے حکم کے اور آرڈر کے تابع کر دی۔ دوسرا، شیاطین جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے تابع کر دیا۔ اور جنات بھی کیسے، کون سے جنات؟ کل بنائن، ہر قسم کی تعمیرات کرنے والے، جو انجینئرز تھے، اس قسم کے جو معمار تھے وہ جنات۔ وغواص، سمندروں کے اندر غوطے لگا کر وہاں سے جو ہے وہ موتیاں لانے والے، جواہرات لانے والے، وہاں سے پیٹرول وغیرہ اور یہ چیزیں جو معدنیات ہیں وہ لانے والے جنات اللہ نے تابع کی۔ وآخرین مقرن، بعض دیو تھے جو لڑائی کے کام آتے تھے اور ان کو قابو میں رکھنے کے لیے زنجیروں میں باندھا گیا، جیسے ہاتھی ہوتے تھے اس زمانے کے اندر کہ لڑائی کے موقع پر پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا اور دشمنوں کی طرف وہ بھاگتے اور ان کو رون ڈالتے۔ تو اسی طریقے سے شیاطین تھے، جنات تھے، ایسے دیو اور ایسے قوی ہیکل ہوتے کہ ان کو جو ہتھکڑیوں کے اندر جکڑا ہوتا اور لڑائی کے موقع پر ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہ بادشاہت اللہ نے دی اور فرمایا ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، آپ کو ہماری بخشش ہے۔ فامنن، اب آپ احسان کرو، اوروں کو بھی دو، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کا فائدہ جو ہے اوروں کو پہنچا، آپ کی مرضی ہے۔ او امسک، یا اپنے پاس روک کے رکھو، شیاطین کو اس کام میں بھی لگا دو کہ اوروں کے لیے گھر بناؤ، اوروں کے لیے جنات کو صرف اپنے نہیں بلکہ اوروں کے کام میں لگاؤ کہ ان کے لیے بھی ہیرے جواہرات جمع کرو، ان کے لیے بھی معدنیات نکالو۔ تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے، یا اپنی ہی صرف کام تک محدود رکھیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے، بغیر حساب، اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں آپ سے کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، آخری بات یہ ہے کہ سلیمان کے متعلق جو انہوں نے بیہودہ گوئیاں کی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ہمارے پاس ایک بلند مرتبہ ہے، وہ حسن مآب، اور آخرت میں تو اس کا تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے اور انہوں نے کافروں کی ایذا پر اور باتوں پر صبر کیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو آپ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو زبان سے ایذا دیتے ہیں، آپ بھی اس پر صبر کریں۔ یہ دو جلیل القدر کے انبیاء حضرت داؤد اور سلیمان، باپ اور بیٹے کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قدر تفصیل سے بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور ان دونوں کا جو مقام ہے اور ان دونوں انبیاء کرام کے متعلق جو کافر یہودی اور عیسائیوں نے جو ایک غلط ذہنیت پیدا کی تھی، اس غلط ذہنیت کے صفایا کیا اور ان کا مقام جو ہے انسانیت کے سامنے واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے طریقے پر ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔